بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل اسلامی ٹاپکس پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے۔ نفرت انسان کا بنایا ہوا ذاتی حصہ ہے، ورنہ قدرت تو محبت کا درس دیتی ہے۔ کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا بے قصور پر تہمت لگانے کا بوجھ ہوتا ہے۔ سنہری ورڈ، ہم سب کلی ہیں۔ ہم اس دنیا سے کچھ لے کر بھاگ جانا چاہتے ہیں، لیکن اس دنیا سے کچھ لے کر جا نہیں سکتے۔ بس یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھ سکتے ہیں۔ ہم سب کلی ہیں، سامان اٹھاتے پھرتے ہیں۔ کب تک؟ کلی کے نصیب یہ صرف وزن ہے، وزن اور صرف وزن۔ اس دنیا میں کچھ بھی کسی کی ملکیت نہیں۔ خدا کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہ کرو، کیونکہ لوگوں کے بدلے دوسرے لوگ مل سکتے ہیں مگر خدا کے بدلے دوسرا خدا نہیں مل سکتا۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر ہے۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر، پھول، درخت یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دے گی کہ یا اللہ، تیرا یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ اولاد کے حق میں دعا۔ ذوالحج کی 7، 8، 9 اور 10 تاریخ کو خاص اولاد کے حق میں دعا مانگنی ہے، کیونکہ ان دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی تھی۔ اولاد کی زندگی، صحت، مال اور عزت کی برکت کے لیے دعا کرنی ہے۔ اولاد کے اچھے نصیب اور نیک جوڑے کے لیے دعا کرنی ہے۔ تمام ماں باپ یہ ضرور کریں۔ مکہ والوں نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند پر جادو کر دیا۔ پتھروں کو کلمہ پڑھتے دیکھا تو کہا کہ جادو کر دیا۔ بدر کے موقع پر فرشتے دیکھے مگر کلمہ نہ پڑھا۔ جنگ خندق میں شکست کھائی مگر ایمان نہ لایا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کر فرمایا جاؤ میں نے تم کو معاف کیا، تو سب جوک در جوک کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ معاف کرنا بہت بڑا عمل ہے۔ معاف کرنا اور معافی مانگنا سیکھیے۔ صبر کا پھل۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کتنی اذیت میں ہیں اور کتنی مشکل سے صبر کو قائم رکھا ہوا ہے۔ دیکھنا بہت جلد وہ آپ کو سکون سے نوازے گا اور آپ کے صبر کا پھل ضرور عطا کرے گا۔ ایک اچھا انسان برا بننے پر تب مجبور ہوتا ہے جب لوگ اس کی شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہنسی کے پیچھے کا درد، غصے کے پیچھے کا پیار اور خاموش رہنے کی وجہ کوئی سمجھتا ہے۔ 3 چیزیں سنبھال کر رکھنا: راز، زبان، حیا۔ کبھی نہیں پچھتاؤ گے۔ اچھے دنوں کے لیے برے دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ وہی تو میرا اللہ ہے جسے میں نے حالت مریض میں پکارا تو شفا دے دی، بھوک میں پکارا تو غذا دے دی، پیاس میں پکارا تو پانی پلا دیا، ذلت میں پکارا تو عزت دے دی، جہالت میں پکارا تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نواز دیا، راہ میں بھٹک گیا تو راستہ دکھا دیا، غربت میں پکارا تو غنی کر دیا۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا اور معافی کو پسند کرنے والا ہے۔ ہم سب کو معاف فرما اور ہم سب کو بخش دے، آمین۔ ولا علم بالصواب۔ دوستو، اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرو۔ جزاک اللہ خیر۔ اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔